ایک ایسا میدان جہاں ہزاروں لاشیں بچی ہوں، فضا میں بارود نہیں بلکہ خون کی بو پھیلی ہو، زخمیوں کی آہیں سنائی دے رہی ہوں اور ہر طرف خاموشی کے باوجود جنگ کی ہولناکی چیخ رہی ہو۔ مسیلمہ کذاب مارا جا چکا تھا، لیکن کیا جنگ واقعی ختم ہو گئی تھی؟ یا ابھی ایک ایسا واقعہ باقی تھا جس میں اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی دشمن کی ایک حیران کن جنگی چال کا شکار بننے والے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ یمامہ کے آخری اور انتہائی دلچسپ باب کو جانیں گے، جہاں بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت، سیاست، صلح اور جنگی تدبیر بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ اختتام پر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا تاریخی فیصلہ کیوں کیا۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد بنو حنیفہ کی فوج مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ہزاروں افراد مارے جا چکے تھے، جبکہ باقی اپنی جان بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیدی مجاع بن مرارہ کو اپنے ساتھ لیا تاکہ وہ مسیلمہ کذاب کی لاش کی شناخت کر سکے۔ جب وہ باغ موت میں پہنچے تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ مجاع نے مسیلمہ کی لاش کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ شخص صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک فتنہ تھا، اور اللہ نے آج اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے تھا۔ مجاع نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تم سمجھتے ہو جنگ ختم ہو گئی، لیکن اصل لشکر ابھی یمامہ کے قلعے کے اندر موجود ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ مسلمانوں نے عظیم فتح تو حاصل کر لی تھی، لیکن ان کے اپنے مجاہدین شدید زخمی اور انتہائی تھکے ہوئے تھے۔ شہداء کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر اب ایک تازہ دم لشکر سے مقابلہ ہوتا تو نقصان ناقابل تصور ہو سکتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام نائب سالاروں کو جمع کیا۔ سب نے مختلف آراء پیش کی۔ کچھ نے کہا محاصرہ کر دیتے ہیں، بعض نے کہا دشمن کا مکمل خاتمہ ضروری ہے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہر پہلو پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہم فتح کے قریب ہیں، لیکن اپنی فوج کی حالت بھی دیکھنی ہوگی۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ پہلے صلح کی کوشش کی جائے۔ مجاع بن مرارہ کو قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ صلح پر تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قلعے کے اندر موجود ان کا عظیم لشکر مسلمانوں کو شکست دے دے گا۔ یہ سن کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خود قلعے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب مسلمان یمامہ کے قریب پہنچے تو حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا۔ قلعے کی دیواروں پر ہزاروں سپاہی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی ایک بہت بڑی فوج حملے کے لیے تیار ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اگر ہم ابھی حملہ کریں گے تو ہمارے بہت سے مجاہدین شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ صلح کی راہ اختیار کی گئی۔ صلح نامہ لکھا گیا، شرائط طے ہوئے، اور چند ہی دیر بعد یمامہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گئے۔ وہاں کوئی فوج موجود ہی نہیں تھی، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سپہ سالار، صرف عورتیں، بوڑھے اور بچے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حیرت سے مجاع سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ مجاع مسکرایا اور بولا، یہی وہ لشکر تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے عورتوں، بوڑھوں اور کم عمر لڑکوں کو زرہیں پہنا کر دیواروں پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ دوڑ سے وہ سپاہی دکھائی دیں۔ یہ ایک ایسی جنگی چال تھی جس نے مسلمانوں کو حملہ کرنے سے روک دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجاع نے جواب دیا، میں نے اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے یہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تو معاہدہ توڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا، اسلام ہمیں عہد شکنی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وہ عظیم اخلاق تھا جس نے بعد میں ہزاروں دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ یمامہ میں اعلان کرا دیا گیا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لوگ حیران تھے۔
انہیں توقع تھی کہ فاتح فوج انتقام لے گی، لیکن مسلمانوں نے عدل، رحم اور اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ بہت سے لوگ خود بخود اسلام قبول کرنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس جنگ میں بنو حنیفہ کے تقریباً 21,000 افراد مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کے تقریباً 1200 عظیم مجاہدین شہید ہوئے۔ ان شہداء میں تقریباً 300 حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہیں فکر ہوئی کہ اگر آئندہ جنگوں میں مزید حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اسی احساس کے تحت پہلی مرتبہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا عظیم کام شروع کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم موڑ تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جسمانی اور ذہنی طور پر بے حد تھک چکے تھے، لیکن اسلام کی فتوحات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ چند ہی ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک نئے مشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس بار منزل تھی عراق، جہاں اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، اور اگلی ویڈیو میں ہم یہی حیرت انگیز داستان بیان کریں گے کہ کس طرح ایک گمنام مجاہد مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسلامی فتوحات کا رخ عراق کی طرف موڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ اسلام سے سبق حاصل کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔